نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس ہمارا سورہ یوسف کے آخر تک ہوا تھا، اس کے بعد سورۃ الرعد ہے۔ رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے اور رعد بادلوں کی گرج کو بھی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹھیوں میں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان فرمایا۔ سورۃ الرعد میں گویا کہ اللہ نے بتایا کہ یہ میری وحدانیت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ نبیوں نے تو بیان کیا ہی کیا ہے، یہ تو بادل بھی بیان کرتے ہیں اور فرشتے بھی بیان کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں بھی عقلی دلائل کے ساتھ اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ مثلا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی وہ ذات ہے رفع السماوات بغیر عمد، جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ تم دیکھتے ہو سورج چاند کا نظام بھی اسی نے بنایا، یہ زمین والا فرش اس نے بچھایا، پہاڑ اس نے بنائے، نہریں اس نے بنائیں، ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے جوڑے اس نے بنائے۔ زمین کے حصے دیکھو، کہیں ریتلی ہے تو کہیں پتھریلی، کہیں سرخ مٹی ہے تو کہیں کیسی ہے، یہ سب نقشے کس نے بنائے ہیں۔ اس زمین میں پانی ایک قسم کا تم لگاتے ہو اور اللہ تعالیٰ جو اس میں سے پھل پیدا کرتے ہیں، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی ترش ہے، یہ ذائقے اور رنگ بھرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری قدرت کی مزید دلائل دیکھنے ہوں تو آؤ دیکھو، ہر مادہ کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جاننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو کم ہوتا ہے جو بڑھتا ہے اس کو اللہ ہی جاننے والا ہے، اگر کوئی خفیہ طور پر چھپ کر بات کرے تو اس کو بھی اللہ ہی سننے والا ہے، کوئی اعلانیہ بولے تو اس کو بھی اللہ ہی سننے والا ہے، کوئی رات کے اندھیرے میں آئے یا دن کے اجالے میں آئے، سب کچھ جاننے اور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ جب یہ اللہ کی ہے تو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ تم کہتے ہو بادل گرج رہا ہے، رب کہتا ہے اس گرج کے اندر بھی میری تسبیح بیان ہو رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب یہ سارے فرشتے بھی میری تسبیح بیان کریں، جب پہاڑ زمین کا ذرہ ذرہ میری تسبیح کو بیان کرے، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے سر اوپر اٹھاتا ہے اس کی شہادت گواہی کی، اس کی توحید کی شہادت اور گواہی دیتا ہوا آتا ہے۔ جب ہر تنکا میری توحید کی گواہی دیتا ہے تو پھر سنو لہو دعوت الحق، سچی پکار بھی رب ہی کا حق ہے۔ سچی پکار کس کا حق ہے؟ جب تمہارے اوپر حالات آئیں تم بھی پکارو تو رب کی پکار کرو۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں جو میرے علاوہ غیروں کی پکار کرتے ہیں نا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا بندہ ہو اور پانی وہاں موجود ہو اور یہاں سے بیٹھ کے پانی کو آواز دے پانی صاحب ذرا برائے مہربانی تشریف لائیں اور میرے منہ میں آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وما ہوا ببالغی، یہاں سے بیٹھا چیختا رہے گا، پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا، اور جو مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتا رہے گا جیسے پانی کو بلانے والے کے منہ میں پانی نہیں آتا، ایسی اس پکارنے والے کی بھی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ حاجتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا پکار کے سننے کے لائق بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش جب آتی ہے پھر اس میں سیلاب آتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ سیلاب والے پانی اوپر جھاگ شاگ ہوتی ہے، ایسے ہے نا۔ اسی طرح جو زیور ہوتا ہے نا، اس کو جب پٹی میں ڈالتے ہیں تو اس کی جو کھوٹ ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے اور جو خالص سونا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں، تم آؤ میری کتاب پر اپنے آپ کو پیش کرو، کھوٹ جل جائے گا، خالص عقیدہ رہ جائے گا۔ اب یہ کھوٹ کہاں سے عقائد میں آئے؟ کتاب اللہ سے ہم دور ہوئی ہے نا، فرمایا قرآن کے قریب آؤ، کھوٹ نکل جائے گا، جھاگ بہ جائے گا، خالص چیز کیا ہو جائے گی؟ وہ رہ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ اللہ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں، فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو عقل والے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ،
وہ اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ دیکھو جی، اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تو ہی رب ہے، بس اس وعدے کے ساتھ وفا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ بھی۔ اور جہاں اللہ نے رشتے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے وہاں جوڑتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رب کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی دکھ دے، کوئی برائی پہنچائے اس کے ساتھ بھی بھلائی سوچتے ہیں، برا کسی کا نہیں سوچتے۔ ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے اور فرشتے ان کو سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح وہ لوگ دوسرا گروہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اور جہاں جوڑنے کا حکم دیا ہے وہاں کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا والے دلوں کا سکون ڈھونڈتے ہیں، کوئی کہاں اور کوئی کہاں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والو، اللہ کی یاد کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ کفار کی ضد بیان کرتے ہیں، جو یہ مطالبے کرتے ہیں سارے بھی مان لیے جائیں، جو یہ معجزے کہتے ہیں سارے ان کو دے دیے جائیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ضدی بندے کا کوئی علاج اللہ میں ضد سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عظمت والی کتاب یعنی قرآن مقدس دی ہے، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں رب کے حکم کے ساتھ، اور عربی زبان میں دی ہے، کیوں؟ آپ سے پہلے جتنے نبی بھی بھیجے نا اپنی قوم والی زبان کے ساتھ ہی بھیجے، لیبین لہم، تاکہ کھل کر بات کو بیان کر سکیں، نبی کھول کر بات سمجھا سکیں، قوم والے کھل کر بات سمجھ سکیں۔ چونکہ آپ عربی تھے اس لیے ہم نے آپ کو قرآن بھی عربی عطا فرمایا۔ پہلے کئی نبی گزر گئے، بعض کا ذکر تو ہم نے کر دیا، آپ کو پتہ چل گیا والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، کئی بیچ میں قومیں ایسی گزر گئیں رب کے علاوہ ان کو کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے اپنے انبیاء کا انکار کرتے ہوئے کہا او جی ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ نبیوں نے کہا تمہارے جیسے انسان نہیں، ہمیں رب نے چن لیا ہے نبوت کے ساتھ، تمہیں اللہ تعالی نے نبوت نہیں عطا فرمائی، یہ تو فرق ہے نا ہمارے اور تمہارے درمیان، لہذا تم ہماری اتباع کرو۔ خیر، بعض نے مانا بعض نے نہیں مانا، بعض شیطان کے پیچھے چلے، اور جب قیامت کا دن ہوگا نا تو شیطان کیا کہے گا، سنیے ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر، دن قیامت کے آج ہم سارے نا شیطان بیڑا غرق کیتا ہے، شیطان یہ کیا وہ کیا، شیطان پتہ کیا کہے گا دن قیامت کی؟ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ایک طرف اللہ کا سچا وعدہ تھا، دوسری طرف میرا جھوٹا وعدہ تھا، تم نے سچے وعدے کو نہیں مانا، میرے جھوٹے وعدے کو مانا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کس کو کرو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہیں دوزخ سے چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو، اب بھگتو عذاب تم بھی اور بھگتوں عذاب میں بھی۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، ایک شیطان نے کلمہ شرک سکھایا، ایک رحمان نے کلمہ توحید سکھایا، اور دونوں کی مثال تمہیں سناؤں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ کیا مطلب؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں، مومن کے دل میں، اور اس کا رابطہ رب کے عرش کے ساتھ ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ ایسا درخت ہے جس کا پھل ہر وقت ملتا رہتا ہے۔ پھل کیا ہیں؟ اس کے اعمال ہیں، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، رب کا سجدہ کر رہا ہے، زکوٰۃ اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، کبھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، دیگر جتنے بھی کام کر رہا ہے، یہ ہے کلمہ طیبہ کا پھل۔ ایسا پاکیزہ پھل، ایسا پاکیزہ اور بے مثال موسمی پھل ہر وقت
وقت اس کا پھل چلتا ہی رہتا ہے۔ اور دوسری مثال کلمہ شرک کی، اس کی مثال اس بوٹی کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، زمین کے اوپر اگ پڑی جس کی جڑی کوئی نہیں ہے، اس کو قرار کوئی نہیں، ادھر جھونکا آیا تو ادھر، ادھر جھونکا آیا تو ادھر، کبھی ادھر بھاگ گیا، کبھی ادھر بھاگا، کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ، یوں در در کے دھکے کھاتا رہے گا، اور مومن آدمی رب کے در پر ہی ہمیشہ ٹکا رہے گا، مضبوط جڑ کے طرح، جیسے ابراہیم علیہ السلام ٹکے۔ سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے نا، جیسے آگے اللہ نے مثال دی کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں، اللہ سے اولاد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا کہ اولاد دینی بھی ہے یا نہیں دینی۔ لوگوں نے تانے دیے، کیسا تیرا رب ہے، تو اولاد مانگ رہا ہے، تجھے اولاد ہی کوئی نہیں دیتا۔ جواب سنی ابراہیم علیہ السلام کا، ان ربی لسمیع الدعاء، اولاد دینا نہ دینا یہ میرے رب کے اپنے فیصلے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے میں جب بھی پکاروں میرا رب میری پکاروں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے۔ اچھا، پھر بیٹا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اس کو وہاں چھوڑا، اہلیہ اپنی اہلیہ کو بھی اور بچے کو بھی، جہاں کوئی آبادی نہیں۔ مکہ مکرمہ اس وقت جنگل بیابان تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بات مان لی اور وہاں چھوڑ کر آئے تو کیا کہا؟ سنیے ذرا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی اور ایسی جگہ میں چھوڑ دیا ہے جہاں کھیتی کا، فصل کا، کھانے پینے کی چیز کا نام و نشان کوئی نہیں ہے، اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑا ہے تاکہ نماز قائم کریں۔ اب توجہ کرنا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، مولا آج میں اپنے بچے اور بیوی کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک تیرے سامنے دعا ہے، دنیا کے آس پاس کناروں میں جو لوگ بستے ہیں نا، اے اللہ ان کا دل اس جگہ کی طرف پھیر دے۔ سبحان اللہ، رب نے ایسی دعا قبول کی، ایسی دعا قبول کی، پوری دنیا کے مسلمان آج بھی تڑپتے ہیں کون سا وہ وقت ہوگا کہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں، مکفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں، کبھی سنگ اسود کی کرنوں سے حیران، کبھی ملتزم کی دعاؤں میں گم ہوں، یہ زمزم کے چشمے یہ پیاسوں کے جمگھٹ زمین سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں۔ کیا رب نے خوبصورت منظر وہاں بنایا ہے، جو اس آستان کے لگاتے ہیں پھیرے، میں ان درد دل کی دعاؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے موت کا ڈر دلایا، رو لوگو مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، اس وقت تک کے لیے مہلت ہے جب تک آنکھیں پھر نہ جائیں، جب آنکھیں پھر جائیں گی اور موت کا وقت آ جائے گا، پھر لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی ہمیں مہلت دے دے، ہم تیرے نبیوں کی بات مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، تمہیں بہت مہلت دی تھی تو بڑے بڑے منصوبے بناتے تھے، تم نے یہ سمجھا کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، آج تمہیں بیڑیاں لگائی جائیں گی، زنجیروں میں جکڑا جائے گا، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، گندک کی تمہیں شلواریں اور لباس پہنایا جائے گا، چہروں پہ آگ چھائے جائے گی۔ آخر میں اللہ فرماؤ لوگو یہ قرآن میں نے کیوں نازل کیا؟ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، یہ تمہیں اللہ سے ڈرانے کے لیے آیا ہے اور یہ بتانے کے لیے آیا ہے، انما هو الہ واحد، اس دھرتی پہ معبود ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الحجر، اصحاب حجر کا واقعہ جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، لیکن شروع میں قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے، کس طرح سجدے کا حکم ہوا، شیطان نے انکار کیا، پہلے بیان ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ایک خوبصورت آیت تھی جو میرے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے، میرے لیے اس مراد ہم سب کے لیے، فرمایا نبئ عبادی
انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو میرا یہ پیغام سنا دے کہ میں بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي والعذاب العلیم، ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، گوشت لے کر آئے۔ مہمان جب آئے نا تو گھر میں جو چیز ہو وہ لے کے پیش کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزبان کے لیے یہ بات اچھی نہیں بری ہے کہ وہ گھر میں جو مہمان کو پیش کرنے سے شرمائے، وہ جی بھی میرے گھر میں تو یہ ہے، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے دینے کے لیے، فرمایا جو ہو پیش کرو۔ اور مہمان کے لیے یہ برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ میزبان جو چیز پیش کرے اس کو حقیر سمجھے، جو چیز وہ پیش کرے فرمایا کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، کہا جی ہمارے گھر میں تو سالن ہی کوئی نہیں ہے، سرکہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا واہ واہ، سرکہ بڑا بہترین سالن ہے، فرمایا وہی دے دو۔ سرکے کے ساتھ روٹی لگا کے اللہ کے نبی نے کھا لی۔ فرمایا جو چیز گھر میں ہے بڑی بہترین چیز ہے، تو فرمایا جو چیز گھر میں ہو وہ پیش کر دینی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے مہمانوں کو پیش کیا تو انہوں نے کھایا نہیں، تو حضرت نے فرمایا کھاؤ، اللہ کے بندو تمہارے لیے سارا کچھ انتظام کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو فرشتے ہیں کیسے کھائیں؟ تب پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جن کو میں انسان سمجھا تھا یہ فرشتے ہیں۔ فرشتے وہاں سے اٹھ کر لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری کی وجہ سے بھاگتی ہوئی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نکل جانے کا حکم دیا اور اس بستی کو اللہ نے الٹا کر کے مار دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے جی۔ نحل کا معنی شہد کی مکھی، نحل کا کیا معنی جی؟ شہد کی مکھی۔ سبحان اللہ، بس یہ آخری سورت ہے آج کے سبق کی۔ روزانہ سورہ یوسف نہیں ہوتی کہ ٹائم زیادہ لگے، انشاءاللہ بات ختم ہونے والی ہے، ڈرے نہیں کہ کل والی بات پھر ذہن میں ہو کہ کام لمبا نہ ہو جائے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ الہ بیان کیا، مسئلہ لا الہ الا اللہ، مسئلہ الہ۔ اور جو ہمارے ساتھی درس میں روزانہ شریک ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جہاں پہ مسئلہ الہ بیان ہو وہاں پہ کتنی صفات بیان ہوتی ہیں جی؟ دو۔ نمبر ایک صفت علم، نمبر دو صفت قدرت، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت جیسی قدرت بھی کسی کی نہیں، اللہ کے علم جیسا علم بھی کسی کا نہیں، اللہ کی قدرت میں بھی کوئی شریک، اللہ کے علم میں بھی کوئی شریک، یہ دو باتیں ملیں تو بنتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب ذرا سننا تاکہ دوبارہ جگانا نہ پڑے، توجہ کے ساتھ سننا جی۔ بات اللہ نے شروع کی انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، ڈرائیے لوگوں کو اور بتائیے میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ بولیں سارے بولیں میرے علاوہ کوئی الہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تیرے علاوہ الہ۔ اب پہلے قدرت اور پھر علم، سنیے ذرا قدرت کو، اور موتیوں کے دلائل کے انبار لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا اس لیے میرے علاوہ الہ نہیں، خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے پیدا کیا، انسان کو بنایا من نطفۃ، نطفہ سے بنایا، والانعام خلقا، مویشیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان میں اون کے ذریعے تم اپنے گرم لباس بناتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کا دودھ پیتے ہو۔ جب ریوڑ لے کر جا رہے ہوتے ہو نا، صبح یا شام کو لوٹا رہے ہوتے ہو، یہ ریوڑ کا چلنا بھی ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، ایسے جانور بھی بنائے جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہاں پہنچاتے ہیں جہاں تم نہیں جا سکتے، تمہاری گاڑیاں نہیں جا سکتی، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بوجھ اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں۔ وَالْخَيْلَ والبغال والحمیر، گھوڑے، خچر اور گدھے، لترکبوها وزینہ، یہ اس لیے بنائے تاکہ تم ان پہ سوار ہو جاؤ۔ کس لیے بنائے؟ سوار ہو جاؤ۔ ناصر صاحب بالکل بہت تلے ہو گئے، سو نہ جاؤ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ کس پر؟ گھوڑے، خچر، گدھے، لترکبوها، تاکہ تم ان کے اوپر نیچے نہ گھسو۔ سمجھے بات، لوگ نا گھوڑے کے نیچے گھس رہے ہوتے، وہ اللہ کے بندے، اللہ کہتا ہے میں نے گھوڑا اس لیے بنایا تم اوپر بیٹھو، تم اس کے اوپر بیٹھو، کہو نیچے۔ اللہ کے بندے اپنے مقام کو پہچانو، اللہ نے تجھے سوار بنایا، تو نیچے کیوں گھس رہا ہے گھوڑے کے؟ تو نے اوپر سوار ہونا۔ لترکبوها، چاہے مہینہ محرم کا ہو چاہے مہینہ ربیع الاول کا ہو، جو مہینہ بھی ہو گھوڑے کے اوپر رہنا، نیچے نہیں گھسنا۔ فرمایا ہم نے اس لیے بنائے تاکہ تم سوار ہو، وزینہ، اور زینت کا باعث بھی ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس میں قیامت تک کی سواریوں کا ذکر کیا اور تمہاری سواریوں کے لیے وہ چیزیں بنائیں جو تم جانتے نہیں ہو۔
اب اگر اللہ اس وقت یہاں پہ جہاز کا ذکر کرتے لوگوں کو سمجھ نہ آتی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اللہ نے مبہم ذکر کر دیا، تمہیں نہیں پتہ اور بھی کئی سواریاں آنے والی ہیں، اس میں قیامت تک کی آنے والی ہیں سواریوں کا ذکر کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش کا پانی کس نے برسایا؟ اللہ۔ درختوں کو اس سے کس نے اگایا؟ اللہ۔ اس سے کھیتیاں، زیتون، کھجوریں، انگور اور ہر قسم کے پھل کس نے اگائے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کس نے مسخر کی؟ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند اور ستارے کس نے مسخر کیے؟ اور جو زمین میں ہے اس کے رنگ مختلف کس نے بنائے؟ دیکھو جی، بازار میں ہم جاتے ہیں نا، ریڈی پہ دور سے دیکھ کے رنگ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تربوز ہے یا خربوزہ ہے۔ اگر رنگ سب کا ایک جیسا ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی، پہلے پوچھتے باں بھائی جی یہ خربوز ہے یا تربوز ہے، وہ کہتا یار پتہ نہیں، چیک کرنا پیسی، ہر چیز کو کاٹ کاٹ کر چیک کرتے، کتنی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رنگ مختلف بنا دیے تمہارے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دریاؤں کو تمہارے تابع کیا، اس سے تم گوشت مچھلی کا نکال کر کھاتے ہو، سیپیاں اور زیور نکالتے ہو، کشتی تمہاری پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں پہاڑ ڈال دیے، نہریں بنائی، وَعَلَامَاتٍ، نشانات بنائے۔ یہاں سے ہم جائیں کھنا پل جائیں تو راستے میں کئی نشان آتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے فلانی جگہ آ گئی ہے، فلانی جگہ آ جائے۔ اگر ساری زمین ہی ایک جیسی ہوتی، کوئی نشان ہی نہ ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ ہم کھنا پل کھڑے ہیں یا جناب لاہور کے کسی چوک میں کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نشان مقرر کر دیے تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ اب توجہ کرنا، یہ سارے دلائل بیان کرنے کے بعد ایک سوال اللہ نے کیا، جاگ رہے ہیں سارے؟ بڑا خوبصورت سوال، افمن یخلق کمن لا یخلق، فرمایا یہ بتاؤ دنیا والو، جس رب نے یہ سب کچھ بنایا اور رب کی مخلوق جن کو تم رب کا شریک بناتے ہو، جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جس نے سب کچھ بنایا ہو اور جس نے کچھ بھی نہ بنایا ہو یہ دونوں عبادت میں برابر ہو سکتے ہیں کہ اس کا بھی سجدہ کر لو اور اس کا بھی سجدہ کر لو؟ تمہیں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ خالق اور مخلوق کو تم نے برابر کر دیا۔ فرمایا اتنا تو سوچو، اچھا یہ تو تھی میری قدرت، اب سنو میرا علم، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور والذین یدعون من دون اللہ، توجہ کرنا، لا الہ بولے جی، مسئلہ الہ کی لا الہ، دو چیزیں ہیں، ایک ہے لا الہ غیر اللہ کی نفی، ایک ہے الا اللہ اللہ کا اثبات۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ کی ہیں لیکن غیر اللہ کی نفی بھی ضروری ہے۔ صبح ہے تو شام نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، دن کا اقرار کرنا ساتھ رات کا انکار کرنا پڑے گا، صبح کا اقرار کیا تو ساتھ شام کا انکار کرنا پڑے گا، تب بنے گا لا الہ الا اللہ۔ اس لیے آگے اللہ انکار بتاتے ہوئے فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جن کو تم پکارتے ہو نا مدد کے لیے انہوں نے کچھ نہیں بنایا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، کچھ کیا بناتے، وہ تو خود میرے بنائے ہوئی ہیں، اموات غیر احیاء، وہ فوت ہو گئے ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جس کو اپنے اٹھنے کا علم نہیں اس کو تیری حاجتوں کا بھی علم کوئی نہیں ہے۔ اس لیے سن، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ پھر ایک ہی الہ ہے اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ فرمایا پھر اللہ ہی ہے۔ اسی میں صورت میں آگے چل کے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، رب نے کہا پھر دو معبود نہ بناؤ، معبود ایک ہی بناؤ۔ اچھا، مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، چول تو انہوں نے بھی ماری، بہت ہی بڑی چبل جو ماری تو مشرکین مکہ نے ماری، عرب کے مشرکین نے۔ انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ من ذالک، فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، او میری بیٹیاں بتانے والوں، اپنے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تمہارا رنگ فک ہو جاتا ہے اور اس کو جا کے دفن کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو اور کہتے ہو لوگوں کے سامنے منہ کیسے دکھائیں، بیٹی پیدا ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔
نعوذ باللہ، حالانکہ جس اللہ نے بیٹا دیا بیٹی بھی اسی نے دی ہے۔ تمہاری حالت یہ ہے، اپنے گھر میں بیٹی نہیں اور رب کے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہو۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرتے ہو تم جی۔ اچھا جی، بس سبق ختم ہونے والا ہے جی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، توحید پر دلیل اور بڑی خوبصورت دلیل۔ تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، مویشیوں میں نسقیکم مما فی بطونی، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ کی دھاریں نکالتے ہیں۔ رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، اس رب کو ہر دم کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ دودھ کی دھاریں پلانے والا کون ہے؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، پھر تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جا اور پھلوں سے رس چوس اور پھر چھتا تیار کر، اور پھر اس کے پیٹ سے ایک شہد نکلا، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ سورۃ نساء میں ہم نے پڑھا اگر آدمی بیوی کو مہر دے اور وہ واپس کر دے تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، وہ کھاؤ بڑا برکت والا ہے تمہارے لیے۔ یہاں پہ شہد کے بارے میں پڑھا فیہ شفاء للناس، اور ایک مقام پہ ہے انزلنا من السماء ماء مبارکا، آسمان سے ہم نے جو پانی نازل کیا نا وہ بڑی برکت والا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ تین چیزیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں چیزوں کو جوڑا اور ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی بیوی کو مہر دے اور بیوی واپس کر دے، بیوی واپس لے رہا خود نہیں ہے اس سے، وہ خود اپنی مرضی سے کیا کر دے؟ واپس کر دے، ان پیسوں کا بندہ خرید لے شہد، ان پیسوں کا کیا خریدے؟ شہد خریدے، پھر بارش کے پانی میں اس شہد کو کرے مکس، تو یہ تین برکت والی چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ کتنی؟ تین برکت والی۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ یاد رکھنا، اب ہمیں تو مشکل ہی لگتا ہے کہ دوبارہ ایسا موقع نصیب ہو سمجھ آئی؟ اگر کہیں مہر واپس ہو گیا تو ان پیسوں کا شہد لے لینا اور اس شہد کے اندر بارش کا پانی مکس کر لینا، 2 گھونٹ ہمیں بھی پلا دینا، اسی پہ گزارا کر لیں گے ہم انشاءاللہ۔ فرمایا یہ 3 مبارک چیزیں مل جائیں گی، اور یہ 3 مبارک چیزیں جب ملیں گی اللہ تعالیٰ اس میں ہر بیماری کی شفا رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد بات ختم ہو رہی ہے جی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں بنائی اور بیٹے دیے، بیٹے اللہ کی نعمت ہے، وحفظا، اور اللہ نے پوتے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے پوتے عطا فرمائے۔ فرمایا کہ پوتے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی، اور یہ صرف اس مقام پہ اللہ نے ذکر کیا پوتوں کا۔ اور سنا ہے قاضی صاحب زیادہ بہتر، یا جو بزرگ اور بیٹھے ہیں پوتوں والے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، سنا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ پوتے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، وہ فون کرتے کہ میں آ رہا ہوں، تو چونکہ بیمار تھے تو میں کہتا ابھی نہ ہے، میں اگلے ہفتے آؤں گا۔ کہتے نہیں یار مجھے پوتے بڑے یاد آ رہے ہیں، تو میں مذاقاً کہتا کہ میں یاد نہیں آتا، تو بیٹا آپ کا میں ہوں، اور آپ کہتے ہیں پوتے یاد آ رہے ہیں، آپ کو پوتے یاد آ رہے ہیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں لوگ جو ہے نا اصل پیسے سے زیادہ سود کی طرف توجہ کرتے ہیں اصل اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کی فکر ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں یہ اضافی جو ہوتا ہے نا یہ زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اس لیے ہماری والدہ صاحبہ آئی ہوئی ہیں تو الحمدللہ اس دفعہ رمضان میں ادھر ہی گزار رہی ہیں، تو وہ بھی جب پوچھے پوتوں کے پاس آئی ہوئی ہیں، میرا ذکر کوئی نہیں بھائی، میں پوتوں کے پاس آئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹے بھی اللہ کی نعمت اور پوتے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ یہ سارے انعامات ذکر کرنے کے بعد آگے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ صورت مکمل کر لیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے انصاف کا، نیکی کا، رشتہ داروں کو دینے کا، بے حیائی سے، برائی سے اور بغاوت سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، بد اعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بستی کی مثال دی ہے، فرمایا وہ بستی ایسی بستی تھی، بڑی امن والی تھی، بڑے اطمینان والی تھی، رزق بڑا خوب ان کے پاس آتا تھا، لیکن جب بستی والوں نے انکار کیا نا، اللہ نے ان پر بھوک اور خوف مسلط کر دیا۔ اگر اس بستی کی جگہ پہ پاکستان ذہن میں رکھیں
تو دیکھیے جب پاکستان بنا تھا کتنی خوشیاں ہوئی تھی کہ جہاں اپنا وطن بن گیا، ایک اسلامی ریاست بن گئی، اور جناب مزید سے دین اسلام کا غلبہ ہوگا اور امن سکون ہوگا۔ اور پھر جب ہم نے اس ریاست کو بنایا تو لا الہ الا اللہ کے نام پر تھا نا، لیکن جب لا الہ الا اللہ کی دھجیاں بکھیری قانون کی تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوئی ناشکری۔ جب ناشکری ہوئی اب خوف بھی مسلط ہو گیا اور بھوک بھی مسلط ہوئی۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ خوف بھی ہے، گھر سے نکلو باہر ڈر لگتا ہے پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیا ہو جائے گا آگے، اور بھوک بھی مسلط ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو امن والا بنائے اور ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔